G7 نے اعلامیے میں تھوڑی سی باتیں ایسی کی ہیں, اب آپ سنیں. اعلامیے میں اسرائیل کے دفاع کے حق کی توثیق کی گئی ہے, یعنی ویلیڈیٹ کیا گیا اس بات کو کہ اسرائیل اپنا دفاع کرنے کا بھرپور حق رکھتا ہے اور ایران کو خطے میں عدم استحکام پیدا کرنے والا ملک قرار دیا گیا. وہ سیریسلی انہوں نے سٹارٹ کیا تھا؟ جی یہ G7 کا اعلامیہ ہے. بالکل یہ اعلامیہ بہت ہے, یہ 2 لائنز ہی بہت ہیں کہ آپ دیکھیں کہ ٹرمپ کس طریقے سے, یو ایس کس طریقے سے ڈکٹیٹ کر رہا ہے تمام تر معاملات کو. تو اس بدلتی ہوئی صورتحال پر اور ایران اور اسرائیل کے معاملے پر ہم بات کریں گے. ہمیں IR ایکسپرٹ حامد خان المشرقی صاحب نے جوائن کیا. حامد صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ کہیے یہ جو G7 سے جو توقعات تھیں یو ایس پریزیڈنٹ کو بہت زیادہ تھی, لیکن اس کے باوجود پھر بھی یہ جو 2-3 لائنز ہم پڑھ رہے ہیں اس میں واضح تو کر دیے یورپ نے اپنے تمام تر صورتحال کے وہ کس طرف کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ یورپ یوکرائن اور رشیا کی جنگ میں اتنا نقصان اٹھانے کے باوجود اس نے پھر بھی امریکہ کے دباؤ میں آ کر جس انداز میں ایران کی میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے خلاف بیان دیا اور ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے خطے میں اور اسرائیل کی صورتحال کا, میں سمجھتا ہوں کہ اس کا جو ہے وہ یورپ میں کوئی اتنا اس کو ویلکم نہیں کیا گیا. اور ایک بار پھر جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی یورپ کیوں امریکہ کے دباؤ میں آ جاتا ہے. ایک طرف سے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہیں جنہوں نے نیٹو کو ایک طرح سے یوکرائن کی جنگ سے علیحدہ کیا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے جو یورپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم آپ کو کسی طرح بھی آپ کا دفاع نہیں کر سکتے ہیں. اور دوسری جانب آپ کو پتا ہوگا کہ یورپ اس وقت اپنے بہت بڑے فائنینشیل کرائسس میں جا رہا ہے. جرمنی کی فرسٹ ٹائم GDP گروتھ جو ہے وہ 0 پہ چلی گئی. اسی طرح اٹلی, فرانس اور UK بھی سفر کر رہے ہیں. سو میرا خیال یہ ہے کہ اس G7 کے اعلامیے کا کوئی بہت بڑا امپیکٹ نہیں ہوگا, لیکن اس سے ایک بار پھر مغرب کا اور امریکہ کا دوہرا میں سامنے کے نزدیک جو ایگریسر ہے وہ ہر حالت میں دوسرا ملک ہی ہے, اسرائیل نہیں ہو سکتا, جو کہ پوری دنیا کو نظر آتا ہے. اور اسی لیے چین نے اور رشیا نے اور بہت سارے ممالک نے اس G7 کے اعلامیے پر بہت بڑی تنقید کی ہے اور اس کو ایک آپ سمجھ لیں کہ غیر مناسب اعلامیہ قرار دیا گیا ہے کہ اس کا کوئی ریالٹی سے تعلق نہیں ہے. جی اچھا سر, نارملی ایسا ہوتا ہے کہ جنگیں تب ہوتی ہیں جب جو حالات ہیں, جو چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں تو اس کی طرف جنگ کی طرف لے کے جا رہی ہیں. یہاں ہمیں مجھے لگ رہا ہے کہ اسرائیل اور امریکہ نے پہلے تو کر ہی لیا جنگ کا ارادہ, اس کے بعد حالات پیدا کیے جا رہے ہیں الٹا. بالکل, دیکھیے یہ امریکہ کی تاریخ ہے. امریکہ نے عراق پر جب حملہ کیا اور ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا نام لیا تو ویپن آف ماس ڈسٹرکشن کا کوئی وجود نہیں تھا, وہ یہی کرتا آیا ہے. اسی طرح اسرائیل, آپ کو پتہ ہے 2015 کی نیتن یاہو کی تقریر اٹھا کے دیکھیں تو وہ اس وقت بھی یہی کہہ رہے کہ ایران جو ہے وہ چند ہفتوں میں ایٹمی دھماکہ کر سکتا ہے. 2009 میں بھی یہی کہہ رہے. آج 2025 میں بھی انہوں نے اٹیک کرتے وقت یہی بہانہ لگایا کہ چند مہینوں میں ایران یہ کر لے گا. گویا کہ عوام اور اپنی پبلک کو بھی اور دنیا کو بھی, اقوام متحدہ کو بھی ایک جیسے الفاظ سے بیوقوف بنایا گیا اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے. لیکن یہاں پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے ساتھ یہ ہوا جس کو آپ انگریزی میں مس کیلکولیشن کہتے ہیں, وہ کی گئی ہے. اسرائیل کو اپنی پڑ گئی جب ایران نے بڑا بھرپور جواب دیا ہے. ابھی تک ایران ٹوٹل 11 حملے کر چکا ہے, میزائلز کے اور ڈرون اٹیک کے, اور اس میں سے ہر گزرتے حملے کے ساتھ ان کی پرفیکشن میں بہتری آ رہی ہے. اور جو اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم تھا جو کہ میزائلز کو روکتا ہے, ڈرونز کو روکتا ہے, وہ دن بدن فیلئر کی طرف جا رہا ہے اور اس کی جو روکنے کی صلاحیت ہے وہ کم ہوتی جا رہی ہے. تو اس حوالے سے خود اسرائیل کے اندر بھی اب بہت پریشانیاں, اور ہمیں وہ مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں جو ہم غزہ کے مظلوموں کے دیکھتے تھے اور ہمیں دکھ ہوتا تھا. تو آج اسرائیلیوں کو تل ابیب میں اور بہت ساری جگہوں پہ جب پناہیں لینی پڑ رہی ہیں تو یہ وہی مناظر ہیں جو انہوں نے غزہ پہ پچھلے 2 سال سے اتنی اچھی بات ہے کہ ایران یہ نہیں کہ ہم سلولی اٹیک کریں, ان کا شروع میں اس کو برباد کر دو, تل ابیب کو تو تباہ کرو, پھر اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں. تو یہ شروع کا جو اگریسو ان کے اٹیکس ہیں یہ سمارٹ موو ہے کہ تاکہ میکسیمم آپ ان کو اس وقت ابھی امریکہ کے شامل ہونے سے پہلے اتنا ڈیمیج کر دو تل ابیب میں کہ وہ سے ریکور نہ کر پائے. اچھا عامر صاحب مجھے بتائیں کہ بہت سے اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں جن کا ظاہر مشاہدہ بھی ہے کہ ایران کو اس سٹیج پر لایا جائے گا, اتنا پریشر ڈالا جائے گا ان کے اوپر کہ وہ بو ڈاؤن کرنے پہ مجبور ہو جائے اور کوئی کسی قسم کی ڈیل ہو جائے. تو آپ اس نہج پر پہنچ گئے ہیں حالات کہ یہاں سے پیچھے جایا جا سکتا ہے, یا پھر نہیں اب ایران نے سوچ لیا ہے کہ انہیں اٹیک ہی کرنا ہوگا, لڑنا؟
میرا خیال یہ ہے کہ ایران کا جتنا انہوں نے پہلے دن نقصان کر دیا، جس انداز میں ان کی سینئر لیڈرشپ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا، اور اس کے بعد جس انداز میں ایران نے ریکوری کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اب ایران جو ہے وہ زیادہ مضبوط پوزیشن میں ہے، اور وہ بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس کھونے کو بہت کچھ ہے، جبکہ اسرائیل کے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے، کیونکہ اسرائیل چھوٹا سا ملک ہے، اسرائیل کی آبادی جو ہے وہ ایران کے ایک بڑے شہر جتنی ہے۔ سو اس حوالے سے اگر آپ موجودہ صورتحال میں دیکھیں تو یہ ابھی جو نادیہ بات کر رہی تھی یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ایکچولی ایران کی کوشش یہی ہے کہ میکسیمم ان کو ڈیمیج کیا جائے اس سے پہلے کہ ٹرمپ اور امریکہ اس میں شامل ہوں، اور امریکہ نے بڑا واضح طور پر کہا ہے کہ جی ہم جو ہیں وہ کسی نہ کسی طرح ان کو بڑی تباہی پہنچا سکتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں ایران نے یہی کہا کہ پھر امریکہ کے مفادات ہیں، وہاں پر بحری بیڑے ہیں، امریکہ کے عراق میں اڈے ہیں، سو اگر امریکہ شامل ہوتا ہے تو ایران کے لیے جو اٹیک کرنے کے ٹارگٹس ہیں وہ اسرائیل کی نسبت بہت قریب آ جائیں گے۔ ابھی اسرائیل کو اٹیک کرتے ہوئے اس کو 1500 کلومیٹر دور کے میزائلز پھینکنے پڑتے ہیں، کیونکہ اسرائیل اور ایران کی سرحد میں 1500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جبکہ اگر امریکہ انوالو ہوتا ہے تو امریکہ کے تو اپنے جو ایسٹس ہیں، جو اڈے ہیں اور جو بحری شپس ہیں اور جو جہاز ہیں، وہ تو بالکل خلیج فارس میں اور ایران کے قریب قریب ہیں۔ سو صورتحال بہت خطرناک ہو جائے گی۔ ایک بات ہمیں سمجھنی ہوگی کہ اگر امریکہ انوالو ہوتا ہے پھر چائنا کے انوالو ہونے کے چانسز ہیں، رشیا کے انوالو ہونے کے چانسز ہیں، اور وہ جو کیسے ہے نا، یہ کیسے، یہ کیا ہوگا آپ پریڈکٹ کرتے ہیں؟ یعنی چائنا کیسے آئے گا اور رشیا کیوں آئے گا؟ دیکھیے نادیہ، دو باتیں ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کل چائنا نے ایک بڑا اہم بیان دیا، ان کے پریزیڈنٹ نے، کہ جو صدر ٹرمپ کے بیانات ہیں وہ جلتی پر تیل کا کام کر رہے ہیں کہ ایرانیوں تہران کے شہری خالی کر دیں، ایران کو بہت برا سبق سکھایا جا سکتا ہے، ہم جب چاہیں خامنہ ای کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے جواب میں چائنا نے جو بیان دیا اس کا بڑا واضح مطلب یہ ہے کہ اگر امریکہ اس جنگ میں شامل ہوگا تو پھر چائنا بھی ایران کے دفاع کے لیے آگے آ سکتا ہے، رشیا بھی آ سکتا ہے، اور یہی آپ کو تاریخی طور پر چاہے پہلی عالمی جنگ دیکھ لیں یا دوسری عالمی جنگ دیکھ لیں، اس میں پہلے چھوٹے سے تنازع سے بات شروع ہوئی آسٹریا میں، اور اس کے بعد جس انداز میں وہ تیسری عالمی جنگ میں بدلی، آج کے حالات تو بہت خطرناک ہے۔ آج وہاں پر صورتحال ایسی ہے، اور وہی سر جب آپ نے جو بات کی ہے، یو ایس ایس آر جو ہے، رشیا ایک لیسن لرن کر چکا ہے افغانستان میں کہ امریکہ کا تسلط دوبارہ وہ نہیں ہے۔ جی صحیح کہہ رہا ہوں، جی فرمائیے۔ اور بالکل، اور امریکہ کی بدقسمتی یہ ہے کہ امریکہ ابھی تک اپنے آپ کو اکیلی سپر پاور سمجھ رہا ہے، جبکہ اب امریکہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ گرتی ہوئی سپر پاور ہے، اور اس کے مقابلے میں چائنا اور رشیا جو ہیں وہ مل کر ایک بڑی سپر پاور کی شکل اختیار کر چکے ہیں، اور خود چائنا کی مائٹ بہت بڑی ہے۔ اور ایک اور آپ کو اہم بات بتاؤں کہ جس انداز میں الحمدللہ پاکستان نے 6 مئی سے 10 مئی تک انڈیا کو دھول چٹائی ہے، اس نے مسلمان ممالک میں ایک بہت بڑا حوصلہ پیدا کر دیا کہ ہم اپنے سے 8-10 گنا بڑے دشمن کو بھی دھول چٹا سکتے ہیں، زمین پہ گرا سکتے ہیں، اور اسرائیل تو ایران کے مقابلے میں بہت چھوٹا ہے۔ اگر امریکہ بیچ میں آ بھی جائے گا تو پھر جو ہے وہ صورتحال، اگر مسلمان ممالک ایک جگہ اکٹھے رہیں، جو ابھی تک تو کافی صورتحال بہتر۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ عابد خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور زبردست باتیں بتائیں۔